بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین السلام علیکم۔ ڈرامہ سیریل احسان فراموش کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں کہ فلک کی گندی اور نیچ سوچ نے اور گندے دماغ نے اسے کہاں لا کر کس موڑ پر کھڑا کر دیا۔ ابھی تو وہ اس چیز سے نا واقف ہے، بے خبر ہے کہ وہ کہاں تک آ پہنچی ہے، لیکن بہت جلدی سے اس چیز کا بھی احساس ہو ہی جائے گا۔ بہرحال دیکھیں کہ کیسے اس نے عالیہ اور کبیر پر الزام لگائے۔ نہ اس نے اپنے شوہر کی عزت کا دیکھا اور نہ عالیہ کی عزت کا، بس ان پہ الزام لگاتی رہی، اور بات کبیر کی برداشت سے باہر ہو گئی اور اس نے اسے 3 لفظ طلاق کے بول کر اس گھر سے چلتے کیا۔ اور فلک جاتے ہوئے بچی تو اس کے وہاں پھینک گئی تھی کہ عالیہ سنبھالے یا نہ سنبھالے، دیکھ لو کیسے سنبھالتی ہے جو بچی تو وہ سنبھال ہی لیتی، مگر اگر وہ بچی خود سنبھال لیتی تو وہ پھر فلک کا اصلی چہرہ اس کی ماں اور بہن کے سامنے تو نہ آتا۔ اور عالیہ نے بہت اچھا کیا کہ اس کی ماں کو اس کی بچی لوٹا دی، اس طرح سے وہ بچی کو اس کی ماں سے دور بھی نہیں رکھ سکی، اس نے اس پر بچی پر کوئی ظلم نہیں کیا، اور فلک کا مقام بھی ان لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ ایک بچہ حمزہ جو صرف اور صرف نوال پر نہیں بلکہ فلک پر یقین کرتا ہے۔ فلک یہ سوچ لیتی ہے کہ واؤ اب کبیر کو پوری دنیا کے سامنے رسوا کر دے گی کہ وہ جتنی بڑی فوڈ کمپنی کا فوڈ چین کا مالک ہے، اور ان کے گھروں میں کیا ہوتا ہے، وہ کس طرح سے اس کے عالیہ کے ساتھ جو اس کے تعلقات ہیں وہ سب کچھ وہ لوگوں کے سامنے ایکسپوز کر دے گی، جبکہ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے وہ تو صرف اپنی بھابھی کو اپنی ماں کی جگہ دیتا ہے، لیکن فلک کی گندی سوچ نے اسے اس رشتے کو بھی ناپاک کر دیا۔ دیکھیں کہ وہ اب کیسے آگے بھی برباد ہوتی ہے۔ اب وہ اعتماد میں لینے جا رہی ہے حمزہ کو، اور حمزہ اسے اپنے ساتھ ملا رہا ہے۔ حمزہ اس کے سے ہمدردی کوئی نہیں، حمزہ صرف اور صرف اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرے گا، وہ بھی کبیر کے خلاف۔ اور کبیر عالیہ بھابھی سے کہتا ہے کہ مجھے اس نے اتنا تباہ و ذلیل کر دیا ہے میڈیا پر کہ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا، اب میں فلک کو نہیں چھوڑوں گا۔ عالیہ اسے ٹوکتی ہے، کہتی ہے کہ نہیں کبیر تم ایسا کچھ نہیں کرے گے، بلکہ ٹھنڈے دماغ سے سوچو کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہے۔ اس نے تو جو کرنا تھا وہ کر لیا، اب ہم ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ بات ہماری بچی کی بھی ہے، ہماری بچی ہے اس کے پاس۔ جب یہ بات نوال تک پہنچتی ہے تو نوال کو بھی بہت غصہ آتا ہے، وہ جب دیکھتی ہے حمزہ اور فلک کو ساتھ تو وہ اسے اور بھی وہ بڑک اٹھتی ہے کہ تم دونوں کہاں سے آ رہے ہو، تم بچی کو گھر چھوڑ کر تم کہاں گئی تھی؟ وہ بولتی ہے کہ ابھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں کہاں گئی تھی۔ نوال کہتی ہے کہ وہ تو میں سب کچھ دیکھ چکی ہوں، جان چکی ہوں، جو کچھ تم کرتی پھر رہی ہو وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، اور حمزہ تم بھی اس کا ساتھ دے رہے ہو۔ حمزہ کہتا ہے کہ تم لوگوں کو تو کچھ احساس نہیں اس کا، اب میں تو اس کا ساتھ دوں گا نا، اس پر ظلم ہوا ہے، اس کی بچی سے چھین لی گئی، اسے گھر سے نکال دیا گیا، اسے طلاق دے دی گئی، اور اس پر جہاں تک اس پر ظلم و زیادتی بھی ہوتی رہی، اور تم لوگ تو خاموش ہو، میں تو کچھ نہ کچھ کروں گا۔ نوال بولتی ہے حمزہ تم غلط کر رہی ہو اور غلط سوچ رہے ہو، ایسا کچھ بھی نہیں، یہاں فلک جھوٹ بول رہی ہے۔ کبیر یہ پتہ لگانے کا کوشش کرتا ہے کہ یہ فلک اکیلی کا کام نہیں، اس کے ساتھ ضرور کوئی نہ کوئی ملا ہوتا ہے، جبکہ وہ یہ پتہ بھی لگا لیتا ہے، اور وہ عالیہ بھابھی سے کہتا ہے کہ عالیہ بھابھی اس کے پیچھے سارا کا سارا کھیل حمزہ کا رچایا ہوا ہے، اس کے پیچھے حمزہ ہی ہے، وہ ہمیں ذلیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اب میں حمزہ کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور وہ حمزہ کے پاس جاتا ہے اور اس سے تاکہ اسے بتا سکے کہ جو تم فلک کے ساتھ مل کر رہے ہو نا، اس سے تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ عالی کہتی ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ حمزہ اتنا گرا ہوا اور نیچ انسان ہے، وہ اپنے فائدے کے لیے فلک کو استعمال کرے گا۔ دوسری طرف یہ بھی دیکھیں کہ فلک کیسے اپنی بچی کو نظر انداز کرتی ہے۔ نوال تو تھوڑی بہت اس حقیقت سے پہلے بھی واقف تھی کہ وہ اپنی بچی کا اور گھر والوں کا خیال نہیں رکھتی، لیکن وہ اب ماں بھی دیکھ لے گی کہ وہ کیا کرتی پھر رہی ہے۔ فلک اب ماں اور نوال سے بھی بہت اکتا چکی ہے، اپنی بچی سے تو پہلے ہی اکتائی ہوئی تھی، لیکن وہ اپنے ماں سے بھی بہت بدتمیزی کرتی ہے، اسے بہت کھری کھوٹی سناتی ہیں کہ ہاں میں آپ کی سگی اولاد نہیں ہوں، آپ نے مجھے لے کر پالا ہوا، آپ اس لیے میرے ساتھ یہ سب کچھ کرتی ہیں، آپ کی اپنی اولاد ہوتی تو دیکھیں پھر آپ ایسے ہی کرتی۔ اس کی ماں یہ باتیں سن کر بہت حیران ہوتی ہے کہ ہم نے تو کبھی ایسا سوچا بھی نہیں، اور فلک یہ کیا بولے جا رہی ہے۔ نوال اسے چپ کروانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن فلک الٹا نوال کو ہی سنائی جاتی ہے اور اسے سنا کر اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ نوال اپنی ماں کی طرف دیکھتے تو اس کی ماں بہت پریشانی ہوتی ہے، وہ فلک کے پیچھے جاتی ہے اور اسے جا کر کہتی ہے کہ تمہاری وجہ سے امی بہت ہرٹ ہوئی ہیں، اٹھو میرے ساتھ چلو اور امی سے معافی مانگو۔ وہ اس کا بازو پکڑ کر اسے لے جانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن فلک اپنا بازو اس سے کھینچ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں آپی، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی، میں کہیں نہیں جا رہی، میں امی سے معافی نہیں مانگوں گی، میں نے جو کہا بالکل حقیقت ہے، آپ لوگ مجھے اپنا مانتے ہی نہیں، اگر مانتے ہوتے تو آپ میرے ساتھ ایسا ہی کرتے۔ نوال اس کے منہ کی طرف دیکھتی ہے کہ فلک تم یہ سب
اب کچھ ٹھیک نہیں کر رہی، اور عالیہ نوال کو بھی ریئلائز ہو جاتا ہے کہ عالیہ وہ بھی بالکل ٹھیک کہتی تھی، فلک بالکل ہی ایسی نہیں ہے جو کہ وہ نہ تو وہ اپنی بچی کو دیکھ رہی ہے، نہ تو وہ عالیہ اور کبیر کے ساتھ کیا 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 کرتی ہوگی۔ عالیہ فلک ہے ہی اتنی بے حس، اسے کسی کا کوئی احساس نہیں ہے۔ احسان فراموش تو بہت چھوٹا سا لفظ ہے نا، اس کے لیے تو جتنی پتہ نہیں کون سے لفظ ہوں گے جو اس فلک کے لیے استعمال ہوں گے۔ اور حمزہ اس سے بھی بدتر انسان نکلا، جو اپنے استعمال کے اپنے فائدے کے لیے اسی جیس لڑکی کو استعمال کر رہا ہے، اور بہت جلد خود بھی اس کے ذریعے منہ کے بل گرے گا۔ فلک تو بہت خوش ہے نا کہ چلو ایک طرف سے جان چھوٹی، اب حمزہ مل جائے گا، لیکن ایسا بھی کچھ نہیں ہوگا۔ دیکھیں کہ حمزہ کبھی جاتا ہے حمزہ کے پاس اس سے بات کرنے کے لیے اور اسے بتانے کے لیے، الٹا حمزہ نے اپنا موبائل ریکارڈنگ پر لگایا تو، اور بہت ہمدردی جتانے کی کوشش کرتا ہے کبیر کے ساتھ۔ کبیر اسے کہتا ہے، اس سے پہلے بہت غصے میں ہوتا ہے، وہ اس غصے سے بہت بات کرتا ہے، اور حمزہ وہ سب کچھ ریکارڈنگ کر رہا ہوتا ہے۔ کبیر کہتا ہے کہ تم نے جو کچھ فلک کے ساتھ مل کر میرے ساتھ کیا، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ حمزہ یہ سب کچھ ریکارڈ کر لیتا تاکہ وہ میڈیا پر دوبارہ سے بتا سکے، میڈیا والوں کو بتا سکے کہ کیسے حمزہ مجھے ٹارچر کر رہا ہے، اور اب آگے اس کی کیا پلاننگ ہے۔ اب وہ مجھے بھی تباہ و برباد کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ نوال کو پتہ چلتا ہے کہ حمزہ اب ان دشمنی کی حد میں بہت آگے نکل چکا ہے، اور اب وہ فلک کو اپنے ساتھ ملا کر پتہ نہیں آگے کیا کرنے والا ہے۔ نوال آتی ہے جب دیکھتی ہے کہ بچی بلک رہی ہے، رو رہی ہے، اور فلک آرام سے ویڈیو گیم میں کھیل رہی ہے، تو وہ فلک سے کہتی ہے کہ فلک تمہیں شرم آنی چاہیے، بچی کس طرح سے رو رہی ہے، تمہیں احساس ہی نہیں ہے۔ فلک بولتی ہے کہ میں کیا کروں، رو رہی ہے، مجھ سے نہیں سنبھالی جاتی۔ جب جو اس کی ماں اس کے پاس بڑی کھڑی ان کی باتیں سن رہی ہوتی ہے، وہ دیکھتی ہے کہ فلک نے اتنا ہمارے ساتھ جھوٹ بولا، یہی سوچ کر اس کا طبیعت خراب ہو جاتی ہے، وہ صوفے پر گر جاتی ہے۔ فلک پاس کھڑی سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے، اور اسے کچھ اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ میری ماں کی طبیعت خراب ہے۔ نوال ہی اپنی ماں کو سنبھالتی ہے اور انہیں ہاسپٹل بھی لے کر جاتی ہے۔ فلک کو صرف اور صرف ایک ہی بات کا پتہ ہے کہ اس کا کریئر، اور دوسرا اس نے کیسے اب بدلہ لینا ہے کبیر سے، اور تیسرا اس نے کیسے اب حمزہ کو اپنی طرف کرنا ہے، بس یہی سوچ ہے اب اس کی۔ دوسرا وہ بچی کی کسٹڈی بھی، جب کسٹڈی کا معاملہ آتا ہے تو وہ کسٹڈی بھی کبیر کو دے دیتی ہے، اور باقاعدہ سگنیچر کر کے دیتی ہے۔ جب حمزہ کو جا کر بتاتی ہے کہ اس نے کبیر نے مجھ سے سگنیچر کروا لی اور بچی بھی مجھ سے چھین لی۔ حمزہ اب اس کے لیے تو کچھ، بچی کے لیے تو کچھ نہیں کر سکتا، لیکن فلک کو ضرور بھڑکائے گا کہ کیسے اب ہم اگلی چال چلیں گے اس کو تباہ و برباد کرنے کے لیے۔ لیکن یہ فلک اور حمزہ کی بھول ہے، اب ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ حمزہ فلک کو جیسا انسان سوٹ کرتا تھا، اب وہ ویسا ہی اسے شاید مل بھی جائے، کیونکہ حمزہ بالکل ویسا ہی ہے، اور نوال کے لیے یہ انسان بالکل نہیں تھا حمزہ جیسا، اور حمزہ سے نوال کی جان حمزہ سے چھوٹ رہی ہے۔